قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن ہم کریں گے. سورۃ الرحمن از سورہ وچ از ویری ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، کیونکہ جیسے آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ آئی ورک آن کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور بہت زیادہ میرا فوکس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جوڑوں میں. اور جیسے میں تعلیم القرآن کے بارے میں بتاتی ہوں کہ تعلیم القرآن از اے لائف چینجنگ کورس، اور تعلیم القرآن سے بہتر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. تعلیم القرآن کرنے والے کی کیفیت ایک ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے. اور سورۃ الرحمن قرآن کی ایک ایسی صورت ہے دیٹ ول کنیکٹ یو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بیوٹیفل صفت رحمان اس کے بارے میں ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے، ہر اینگل سے، ہر پرسپیکٹو سے یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحمان ہیں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا رحم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتنی تم پہ مطلب برسا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ تمہارے اوپر. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر غور کرنے کے لیے انویٹیشن ہے یہاں پر. اور سورۃ الرحمن جو انسان پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے ان ڈیپتھ، دیٹ پرسن ول بی ویری ویری گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. کتنی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں وی ہیو ٹیکن فار گرانٹیڈ. ان ایک ایک چیز کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو. ویئر ڈڈ اٹ کم فرام؟ کیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر رحم نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحمان ہونا نہیں ہے؟ اور جیسے ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے غور کرتے ہیں اور ہم جو ہے گریٹفل ہوتے ہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو زیادہ نوازتے ہیں. جس کو بھی اپنی زندگی میں اینی ٹائپ آف ابنڈنس چاہیے، ویدر اٹس فائنینشیل، ویدر اٹس ان ہیپینس، ویدر اٹس ان ریلیشن شپس، یا کسی بھی طور سے، تو مائی سجیشن وڈ بی کہ سورۃ الرحمن کو غور و فکر کر کے پڑھیے، اور ایک ایک چیز کے اوپر، ایک ایک آیت کے اوپر پونڈر کریے اور دیکھیے، اور پھر پورے کا پورا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سبمٹ کر کے گریٹفل ہو جائیے. دین دیکھیے آپ کی نعمتوں میں کیسا اضافہ ہوتا ہے، نعمتیں کیسے بڑھتی ہیں، خوشحالی ہر طرح کی آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. رحم، رحمان، وی آل نو دیٹ. رحم ووم سے ہے، جسے ہم سورۃ الفاتحہ میں لیے تھے. تو اب آپ دیکھیے ساری مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کو جن جن کی چیزوں کی ضرورت ہے فار سروائیول، اللہ سبحانہ تعالیٰ بن مانگے ہم تک پہنچاتے ہیں. رحمان میں فائدہ پہنچانے والے کے معنی آتے ہیں بینیفیشنٹ. اللہ نے اپنے لیے رحمت کو لازم کر لی ہے. الرحمن سپرلیٹو ڈگری میں ہے، رحمہ سے ہے یہ.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَرَحْمَتِي وُسِعَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وسیع ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت۔ اب ایک ایک چیز دیکھیے، الرحمن علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی، سب سے پہلی اور سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی تعلیم دی۔ اور یہاں پر اگر ہم جس 27 تک آ چکے ہیں اور قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ بیٹھ کے سوچیں آپ کی زندگی میں کیا کیا نہیں ہے، لیکن یہ جو قرآن کی تعلیم ہم نے ایبزارب کی ہے، کیا یہ تمام نعمتوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ اور قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ دی ہے ہم کو تعلیم دی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، اور پھر اس کے علاوہ پر اب آپ دیکھیے کہ قرآن کو ہم تک پہنچایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اگر قرآن نہیں ہوتا تو ہم تو زندگی میں بھٹکتے ہوتے۔ یہاں تک آپ لوگ آئے ہیں اتنے لمبے سفر کے بعد، قرآن پڑھنے سے پہلے زندگی کیسی تھی، اب کیسی زندگی ہے؟ اور یہ قرآن کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے 1400-1500 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی، زندگی گزارنے کے پورے انسٹرکشنز دیے، کیسے اچھی آخرت ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ سب کچھ بتایا۔ خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو۔ اگر آج ہم انسان نہیں ہوتے، کتا ہوتے، بلی ہوتے، کیڑا ہوتے، پرندہ ہوتے یا کوئی اور آرگینزم ہوتے تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو انسان پیدا کیا؟ جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ کے آس پاس دیکھیے کتنے لیونگ کریچرز ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، مچھر ہے، مکھی ہے، کتا ہے، بلی ہے، کیڑے ہیں، کیا کیا نہیں ہے۔ یہ تو آنکھوں سے نظر آتے ہیں، جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے وہ بھی بہت کچھ ہے، جو ہمارے آس پاس نہیں ہے، جنگلوں میں ہے، وہ بھی بہت کچھ ہے۔ اگر ہم وہ ہوتے تو اللہ کا احسان نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا؟ کیا ہمارے کنٹرول میں تھا کہ ہم انسان بن کے پیدا ہو، بلی بن کے پیدا ہو، کیڑا بن کے پیدا ہو، مچھر بن کے پیدا ہو؟ نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا۔ پھر علمہ البیان، سکھایا اس کو بولنا۔ بیان بولنا، ایکسپریس کرنے کے معنی آتے ہیں۔ بیان میں سمجھانے، کھول کھول کر سمجھانے کے معنی بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کے لیے آتا ہے ھذا بیان للناس، ایک اور جگہ آتا ہے ان علینا بیانا۔ تو اب آپ دیکھیے بیان میں واضح کرنے، کھولنے، بولنے، ساری چیزوں کے معنی آتے ہیں۔ بیسیکلی اگر اس کو سنگل ورڈ میں کہوں تو ایکسپریس کرنے کے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایکسپریس کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، زبان سے، قلم سے، اشاروں سے، ایکسپریشن سے، چہرے سے۔ سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اب آپ دیکھیے قرآن عربی میں نازل ہوئی، لیکن الگ الگ زبان کے تمام لوگ اس کو بھی ایکسپریس کرتے ہیں، اس کو بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں، ہمارے چہرے کے ماتھے پہ پڑنے والی بل، وہ بھی اگر ہم اس کا اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کے ذریعے کتنی چیزیں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کتنی چیزیں ہم ایکسپریس کرتے ہیں۔ یس اور نو؟ اور آج کل تو اگر ہم دیکھیں گے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے we can just with our thumbs we can type and send messages، اور ایکسپریس کرنے کی یہ صلاحیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دی۔ یس اور نو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایموٹیکونس آپ دیکھیے بنائے کس نے؟ انسان نے۔ وہ ایموٹیکونس کے ذریعے بھی ہم کوئی نہ کوئی چیز کنوے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ایکسپریس کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بیان کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز بتاتے ہیں۔ کیا یہ صلاحیت کسی اور کریشن کو اللہ کے ہے؟ نہ اینیملز، نہ پلانٹس، نہ ہیونلی باڈیز،
صرف انسان کو یہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی کہ وی کین ایکسپریس ourselves, وی کین ایکسپریس our anger, وی کین ایکسپریس our happiness, وی کین ایکسپریس our consent, وی کین ایکسپریس how we feel. اگر کوئی انسان گونگا بھی ہے تو بھی ایکسپریس کر سکتا ہے اشاروں سے, قلم سے, لکھ کے. کتنی کتنی سائن لینگویجز ہم نے جو ہے وہ کر لی ہے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے. بریل انسان کو ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلاحیت دی نا, کوئی اور اللہ کی کوئی کریشن میں ہے یہ صلاحیت؟ الشمس سورج والقمر اور چاند بحسبان حساب کے ساتھ ہے, حساب کے ساتھ کیلکولیشن کے لیے. صدیوں سے ہزاروں سالوں سے سورج اور چاند ہے. کوئی غلطی, کوئی کمی پیشی ہمارے بنائے ہوئے کیلکولیٹرز کی یا دوسرے ڈیوائسز کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے, کہیں گلچ آتا ہے, لیکن دیر از نو گلچ, کچھ بھی نہیں. سورج اور چاند اگر دیکھیں گے جہاں جہاں ہونا, جیسی آربٹ میں ہونا, جتنی گرمی دینا, جتنی روشنی دینا اتنا ہی دیتے. چاند کو اس کی آربٹ سے اگر نکال دے تو 24 آورز میں ڈے نہیں ہوگا, لیکن 8 آورز میں ایک ڈے ہو جائے گا. بیکاز آف دوز گریویٹیشنل pulls and forces, everything is aligned to suit human life on earth. different فائدے سورج اور چاند کے ہیں. we have taken it many number of times, لیکن اس کے ساتھ سورج سے دن اور رات کا حساب, چاند سے مہینوں کا حساب. اب آپ دیکھیے والنجم اور تارے, والشجر اور درخت یسجدان سجدہ کر رہے ہیں. کیسا سجدہ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ knows. It could be physical سجدہ, it could be total submission to اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ کو پتہ ہے. والسماء اور آسمان, رفعها اس نے بلند کیا اس کو, ووضع اور قائم کر دی یا رکھ دی, المیزان میزان. یہاں پہ میزان کے معنی بیلنس کے آتے ہیں. آسمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلند کیا اور ایک بیلنس رکھ دیا. بیلنس ساری کائنات میں بیلنس ہے. اگر یہ بیلنس خراب ہو جائے تو اب قیامت آ جائے, سارا دھڑام دھڑوم ہو جائے. یہ گریویٹیشنل فورسز, پلز اور کتنی ساری چیزوں میں بیلنس ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے یہ سارا آسمان اور یونیورس بیلنس میں ہے. ابھی میں آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتائی, اگر چاند اپنے آربٹ سے نکل جائے تو 24 آورس کا ڈے نہیں ہوگا, وہ وہاں پر ہونے کی وجہ سے یہ بیلنس ہے. تو اسی طرح ہر ہیونلی باڈی اپنی اپنی پرفیکٹ جگہ پر ہے, جس کی وجہ سے یہ بیلنس ہے. اللہ تطغوا فی المیزان, کہ نہ تم خلل ڈالو میزان میں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح یونیورس میں سب کچھ بیلنس میں رکھا ہے, یہاں پہ تطغوا طغیانی سے ہے. یہ جو ہے ورڈ ہم پہلے بھی لے چکے. یس, اٹ مینس حدوں سے گزرنا, لمٹس کو کراس کرنا, عدل کے خلاف کام کرنا, لوگوں کو ایکسپلائٹ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح یونیورس میں ایک بیلنس رکھا ہے, اسی طرح دنیا میں بھی ایک بیلنس رکھا ہے کہ سب کے ساتھ عدل کرو, سب کے ساتھ انصاف کرو, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے روشنی میں چلو. اور یہ بیلنس دنیائی معاملوں میں اور دین کے معاملوں میں دونوں ہوگا. اس میں تمام طریقے کا بیلنس آئے گا, whether it's in trade and business, whether it's about your ethical behavior in the society, whether it's about environmental responsibility. Don't overuse natural resources, don't do pollution. یہ ساری چیزیں بھی ہوں گی. جب ہم اس کائنات کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری چیزوں کو چیزیں جو بتائی ہے, اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں نا ہم انوائرمنٹل رسپانسبلٹی کے بارے میں, تو وہاں پر بھی بیلنس رکھنا ہے. دین اسپرچل بیلنس, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی شرعی حدود کو نہیں توڑنا ہے.
تو یہ تمام معنی آئیں گے کہ اللہ نے اتنا بیوٹیفل سب چیز کو بیلنس کے ساتھ کریٹ کیا ہے، تو تم اپنے حدوں کو مت توڑو، تم اپنے یعنی یہ تمام چیزوں میں بیلنس سے مت نکلو، whether it is عدل with people, whether it is with your behavior, whether it is with your business لین دین، whether it's your environmental responsibility, whether it's your spiritual discipline، اس سے نکلنا نہیں ہے۔ اور ہر چیز میں بیلنس رکھنا ہے، ریلیشن شپس میں، حکومت میں، سوشل ڈیلنگس میں، ایون پرسنل ہیبٹس میں، ایون دین کے اوپر چلنے میں، دین کو سمجھنے میں لوگ حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں اس کو دین کا حصہ بناتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے دین کے حصے میں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ نو، انشاءاللہ تعالیٰ آفٹر دا کمپلیشن آف 30 جز وی ول گو وتھ تعلیم الفقہ، وہاں پر آپ بہت ہی بیوٹیفل گوتے لگائیں گے۔ تو اینی ڈسٹربنس آف بیلنس کین لیڈ ٹو chaos، چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو، کلیکٹیو لیول پر ہو، سوشل لیول پر ہو، یا انوائرمنٹل لیول پر ہو۔ بیسیکلی جب بیلنس رکھنا ہے تو کیا چیز اوائڈ کرنا ہے؟ گریڈ، ڈس آنیسٹی، انجسٹس، ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے، عدل سے رہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم اپنی سیلفشنس کی وجہ سے یا اپنی نگلیکٹ کی وجہ سے یہ بیلنس میں خلل مت کرو۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اور قائم کرو وزن کو، بالقسطی، انصاف کے ساتھ، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اور نہ نقصان دو، یا تخسرو کمی کرنے کے معنی آتے ہیں، خسارہ کمی کرنا، لاس کرنا، نقصان کرنا، المیزان میزان میں۔ یہ پوری وہی چیزیں ہیں جو میں ابھی ڈسکس کی۔ ہر وہ انسان یا ہر وہ چیز، I'm not saying انسان، کیونکہ جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے، انوائرمنٹ کا بھی حق ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھی حق ہوتا ہے، تو ہر صاحب حق کو اس کا حق دو، اور وہ حق تم روکو مت، اور وہ حق تم روکو مت، ناپ تول میں کمی مت کرو، اور جو چیز تمہارے پاس ہے، جو کسی اور کے پاس جانا ہے، وہ اس تک پہنچا دو۔ اور حدیث میں آتا ہے عدل کرنے والا قیامت کے دن رحمان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نور کے منبروں پر ہوگا۔ کیا چاہیے ہمیں؟ وہ چاہیے یا جہنم چاہیے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہے، تم جو ہے وہ مت کرو۔ والارض وضعها للانام، اور زمین اس نے رکھ دیا اس کو مخلوقات کے لیے، یعنی صرف ہمارے لیے نہیں، لیکن انسان، جانور، یہاں پہ انعام نہیں ہے، انعام ہے، ٹھیک ہے؟ آل لیونگ تھنگس، انسان، کیڑے مکوڑے، جانور، جھاڑ، سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں مام کاش ہمارے پاس بھی منسلوا اترتا۔ میں کہتی ہوں منسلوا اترتا ہے، ہم کو چاہیے پیاز، لہسن، یہ ساری چیزیں، کہ کوکڈ فوڈ چاہیے۔ یو کین سروائیو آن را فوڈ آلسو اینڈ اٹس ویری ہیلدی۔ فروٹس کھائیے، ویجیٹیبلس کھائیے، سیلڈس کھائیے، را فوڈ پر بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ وہ تو ہم ہیں جو ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، بگار چاہیے، کری پتہ چاہیے، اس میں ڈال کے بناؤ، یہ چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہیلدی آپشنز ہمارے لیے رکھی ہیں، تو اس میں پھل ہے، والنخل، اور کھجور کے درخت، اور کھجور میں کتنے نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں، اٹس دا بیسٹ فوڈ ون پرسن کین ہیو۔ آپ ایک 5 کھجور کھا لیجئے، اٹ ول بی لائک اٹ ول گیو یو انرجی فار دا ہول ڈے اف یو ٹیک اٹ ان دا مارننگ۔ ذات الاکمام، خوشوں والی، یعنی بیوٹیفلی کورڈ، بیوٹیفلی کورڈ۔ والحب، اور غلے، سیڈس، ذو العصف، بھوسے والے، یعنی کورڈ۔ آپ جیسے چاول دیکھو اٹ ول بی کورڈ، گیہوں دیکھو اٹ ول بی کورڈ، بارلی دیکھو اٹ ول بی کورڈ،
والریحان اور خوشبودار پھول. پوری ایروما تھراپی ہے اس کے اوپر. اگر آپ آلٹرنیٹیو میڈیسن، بیکاز آئی ایم اے بیچلرز ان آلٹرنیٹیو میڈیسن، آئی نو اباؤٹ دس ایروما تھراپی، ہاؤ دیز ایروماز کین افیکٹ یور موڈ. آپ دیکھیے ریحان کے معنی بعض ٹرانسلیشنز اینڈ اس میں تلسی کے یا بیسل کے لیوز وہ بھی لیے گئے ہیں. اینڈ اس کے اندر میڈیسنل ویلیو بھی ہوتی ہے. پوری میڈیسن ہے بتا رہی ہوں نا میں، آروما تھراپی سو بیوٹیفل. اور تلسی کے پتوں میں تو کتنا علاج ہے آپ دیکھیے. یس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا بیوٹیفلی بتا رہے ہیں یہاں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی. ربکما انسان اور جن دونوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم دونوں جھٹلاؤ گے. کون سی نعمتوں کی تم جھٹلاؤ گے. ہم کتنے انگریٹفل ہوتے ہیں، ہم کتنے جو ہے وہ ہو جاتے ہیں. خلق الانسان، اس نے پیدا کیا انسان کو، آدم علیہ السلام کو، من صلصال بجنے والی مٹی سے. صاد لام لام بجنے والی، کل فخار ٹھکری کی طرح پکی ہوئی. وی آل نو دیٹ پہلے بھی ہم لے چکے. تراب ڈسٹ، سورہ مومن آیت نمبر 67 میں آتا ہے کہ ڈرائی مٹی. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تراب ڈسٹ ڈرائی مٹی سورہ مومن آیت نمبر 67 میں آتا ہے. پھر ارد عام مٹی یا زمین سے بنایا آدم علیہ السلام کو، سورہ نوح آیت نمبر 17 میں آتا ہے. 3 گیلی مٹی سورہ انعام آیت نمبر 2 میں آتا ہے. لازب چپکتی مٹی سورہ صافات آیت نمبر 11 میں آتا ہے. سورہ ہجر آیت نمبر 26 میں حمیم مسنون بدبودار کیچڑ جو چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے بنایا آدم علیہ السلام کو. پھر سلسال جو یہاں پہ آیا ہے ٹھیکری یا پکی ہوئی مٹی، ڈرائی جو ہے پورا ہونے کے بعد پھر ہیٹ کرنے کے بعد یا سوکھنے کے بعد ڈرائی اور ٹھیکری بن جاتی ہے، وہ ہے یہ یہاں پر. تو ڈفرینٹ سٹیجز میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ، اور اس نے پیدا کیا جن کو، ابلیس کو. ٹھیک ہے، جاننا کہا جاتا ہے ابو الجن ہے. اس کو کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. من مارجن شعلے والی، من نار آگ سے، آگ کے شعلے سے جن کو پیدا کیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. بہت پونڈر کرنے والی آیتیں ہیں یہ. جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں کچھ نہیں تو الحمدللہ کہہ دینا چاہیے. یہ آیتیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو کہا کہ ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تم لوگ خاموش کیوں ہو، تم سے بہتر تو جن تھے. جتنے بار میں نے ان کے سامنے یہ پڑھی، کہا جاتا ہے نخلا سے واپسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، تیرے لیے ہی حمد ہے. الحمدللہ. یہ سنو عربی ٹیکسٹ میں ان کا جواب آتا ہے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد. لا بشیء نہیں کسی چیز کو، من نعمک تیری نعمت میں سے، ربنا اے ہمارے رب، نکذب ہم جھٹلاتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں میں سے ہم کچھ بھی نہیں جھٹلاتے ہیں. ولک الحمد، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، یعنی تیرے لیے ہی اللہ سبحانہ. یہ بات جنات کہتے تھے. رب المشرقین، رب ہے دو مشرقوں کا، ورب اور رب ہے المغربین، دو مغربوں کا. یہاں پر مشرق اور مغرب کا ڈیوئل کا صیغہ ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو رب ورڈ آیا ہے. رب we all know what is رب، سسٹینر، نرچر کرنے والا، اون کرنے والا، جس کی اتھارٹی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے، کریٹر ہے، سسٹینر ہے، ماسٹر ہے. کس کا؟ المشرقین، مشرقین یعنی ٹو ایسٹ، شرق سے ہے. اس کے معنی جو ہے رائز اور اپیئر کے بھی ہوتے ہیں، جہاں سے سورج نکلتا ہے. ٹھیک ہے،
دین اگین اللہ سبحانہ تعالیٰ سیکنڈ ٹائم رب ورڈ یوز کر رہے ہیں. تو یعنی ری افرمنگ اللہ's اتھارٹی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے مغربین کا یعنی ٹو ویسٹ کا. میننگ اس کا جو ہے سیٹ ہونا, ڈس اپیئر ہونا, اٹ ریفرز ٹو دا پلیسز آف سن سیٹ جہاں پر سن سیٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر ڈیوالٹی آف ایسٹ اینڈ ویسٹ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے معنی اور بہت سارے انٹرپریٹیشنز دیے گئے ہیں. ایک تو یہ اگر ہم دیکھیں گے آل دی ہیونلی باڈیز دے آر آل روٹیٹنگ اینڈ ریوالونگ. کیا ایک ہی اسپاٹ سے سورج نکل رہا ہے اور ڈوب رہا ہے؟ نہیں. سن رائزز اینڈ سیٹس ایٹ ڈفرینٹ پوائنٹس آن دی اورائزن ڈیورنگ دا ایئر. یہ پورے گل 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 پھرنے میں اور اس روٹیشن ریولیوشن میں. اس لیے ٹو ایسٹ اینڈ ٹو ویسٹ کا مطلب ہے ایکسٹریمز. دا فاردسٹ پوائنٹ آف سن رائز اینڈ سن سیٹ ڈیورنگ سمر اینڈ ونٹر. تو اس کے معنی یہ ہے. ایک اور انٹرپریٹیشن میں ملٹیپل ڈائریکشنز بھی آتے ہیں. اٹ میں آلسو سمبلائز کی انفینٹ پوائنٹس آف سن رائز اینڈ سن سیٹ اکراس دا ارتھ. کیونکہ اگر پوری ارتھ دیکھیں گے ڈپینڈنگ آن دا لوکیشن ساری جگہ کا سن سیٹ اینڈ سن رائز از ڈفرنٹ, رائٹ. دین اٹ کوڈ آلسو سمبلائز دا ڈیوالٹی آف ہیومن ایکسپیرئنس. ہیومن ایکسپیرئنس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہو تو کچھ اور رہا ہے لیکن نظر کچھ اور رہا ہے, ہم ایکسپیرئنس کچھ اور کر رہے ہیں. تو اس میں نظر ایسے آتا ہے کہ سن از رائزنگ فرام ایسٹ اینڈ سیٹنگ ان ویسٹ, بٹ ایکچولی اٹس ناٹ دا سیم پوائنٹ فرام ویئر دا سن رائزز اینڈ ویئر دا سن سیٹس ایوری ڈے یا تھرو آؤٹ دا ایئر. اور اس کا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ رب ہے. تو یہ ریفرنگ ٹو دیز پوائنٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمپلیٹ کنٹرول آف دا یونیورس. ایک ریکرنگ موومنٹ ہے سن کا جو ڈیلی ہم کو نظر آتا ہے, بٹ وتھ چینجنگ آف پوائنٹس, ناٹ فار یو بٹ ایکچولی اٹ از. اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیوٹیفل کنٹرول اینڈ بیلنس ان کریشن یہ پتہ چلتا ہے. ڈیلی دیکھو آپ اتنے پوائنٹ اینڈ فاردسٹ اینڈ کلوزسٹ پوائنٹ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا وائل بینگ ان اسکول اینڈ کالج, اتنا ہونے کے بعد اٹس کمپلیٹلی ان بیلنس اینڈ ہارمنی. یہ ریمائنڈر ہے اللہ کے پرفیکٹ ڈیزائن کا. یہ ریمائنڈر ہے ایوری تھنگ آپریٹس ود ان دا لمٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لکھ دیے ہیں. یہ ریمائنڈر ہے رب اللہ کی اونرشپ کا, گارڈین شپ کا اوور ایوری فینومینا, ری ایشورنگ us that everything is under his command. یہ غور و فکر کرنا ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو, سورج کو, چاند کو بیوٹیفلی جو ہے ہر طرح سے پرفیکٹ بنایا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین, چھوڑ دیا دو سمندروں کو, یلتقیان, کہ دونوں باہم مل جائے. یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے. مرج نہیں ہوتے, ملتے نہیں ہیں. دو طرح کا پانی ایک ہی جگہ ہوتا ہے, الگ الگ بہتے ہیں لیکن ملتے نہیں ہیں. یس, بینہما برزخ, ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے. یبغیان, نہیں وہ تجاوز کرتے, آگے نہیں بڑھتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما, نکلتے ہیں ان دونوں سے, یعنی ڈفرنٹ ٹائپ کے پانی سے. اللؤلؤ والمرجان, موتی اور مونگے, یعنی پرلز اینڈ کورلز. یس, اس میں جو ہے ایک تو سمندر میں جو پردہ ہے وہ بھی آئے گا, دوسرا جو ہے ریورز جو میٹھا پانی ہے وہ جا کر سمندر میں جو کھارا پانی ہے اس سے ملتے ہیں. ندیاں جو سمندر میں داخل ہوتے ہیں, سمندر کھارا پانی, ندیوں کا میٹھا پانی, وہ مکس نہیں ہوتے. کافی دور تک جو ہے ریور جاتی ہے کس کے اندر؟ کاز آف سرفیس ٹینشن وہ دونوں الگ الگ رہتے ہیں. یس, تو یہ بھی کیسا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے لؤلؤ اور مرجان بھی نکلتے ہیں, یعنی کورلز اینڈ پرلز.
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کے تم دونوں جھٹلاؤ گے. وَلَهُ الْجَوَارِ، اور اسی کے لیے ہے جہاز، المنشآت اونچے اٹھے ہوئے، فی البحر سمندر میں، کالاعلام اونچی پہاڑوں کی طرح، ایسے پہاڑوں کی طرح سمندر میں کشتیاں چلتے ہیں، اور اس سے تم کتنا فائدہ اٹھاتے ہو. آج اتنے ڈیولپڈ مینز آف ٹرانسپورٹ کے باوجود سمندر میں جتنا سامان امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ساتھ کون سی نعمتوں کے اپنے رب کی تم دونوں جھٹلاؤ گے. کل من علیہا، سب کے سب جو اس پر ہے، فان فنا ہونے والے ہیں. سب کچھ جو زمین میں ہے، یہ رنگ، یہ رونق، یہ ساری چیز ختم ہونے والی ہے. کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ موت کو بھی ایک میڈے کی شکل میں مار دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا.